ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کے باوجود طبی سامان اور سہولیات کی کمی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبائی بحران کی اس گھڑی میں بھارت کی غاصب حکومت کشمیریوں کو سہولت فراہم کرنے، فوجی محاصرہ اور مواصلاتی پابندیاں ختم کرنے کی بجائے کشمیر کی مسلم اکثریت کو ختم کرنے اور عوام کی آواز کو طاقت کے بل پر دبانے میں مصروف ہے۔ گزشتہ 8 ماہ سے جاری فوجی محاصرے اور کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات کے نام پر بھارت کی طرف سے عائد سخت پابندیوں سے کشمیریوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ اور اشیاء خورد و نوش کے علاوہ جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے غیر قانونی نظر بند چیئرمین محمد یاسین ملک کے اہل خانہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ ان کے کیس کی سماعت انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی۔ انہیں دہائیوں پرانے جھوٹے کیس میں مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود احمد خان نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے نافذ کردہ ڈومیسائل کے نئے قانون کی مذمت کرتے ہوئے اسے سنگین جنگی جرم قرار دیا ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں نے دہلی میں تبلیغی جماعت سے وابستہ مسلمان نوجوان کا کورونا ٹیسٹ منفی ہونے کے باوجود وائرس پھیلانے کا الزام لگا کر اینٹوں اور لاٹھیوں کے وار کر کے قتل کر دیا، جبکہ بھارت کے 15 علماء اور مشائخ نے بھارتی صدر اور وزیر اعظم کے نام ایک خط میں ان کی توجہ بھارتی میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دینے کے رجحان کی طرف دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ کورونا کے باعث دنیا بھر میں قیدیوں کو سزاؤں میں چھوٹ دی جا رہی ہے، مگر بھارت دنیا کی وہ نام نہاد جمہوریت ہے جہاں جموں کشمیر سے 5 اگست کو اغوا کے بعد بے جرم و خطا بھارتی جیلوں میں بند کیے گئے کشمیری ابھی تک جابروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ اگرچہ انسانی حقوق کی چند ایک عالمی تنظیموں نے اس طرز عمل پر تنقید کی ہے، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا سیاسی بنیادوں پر حبس بے جا میں رکھے گئے جموں کشمیر کے تمام باشندوں کو فوری رہا کرے۔ صدر آزاد ریاست جموں کشمیر سردار مسعود خان نے بھی اپنے ایک پیغام میں اسی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے ان اقدامات کی مذمت کی ہے، باقی ساری دنیا خاموش ہے۔ ہم ان 6 انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہزاروں کشمیری قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ہندوستان سے کہا ہے کہ وہ ان کشمیری قیدیوں کے معاملے پر توجہ دے، لیکن طاقت کے نشے میں بدمست بھارتی انتہا پسند ان اپیلوں پر کان نہیں دھریں گے۔ اقوام متحدہ اور طاقتور اقوام سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بھارت کو ان جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ جموں و کشمیر سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کشمیریوں سے پوچھے بغیر قانونی نہیں ہو سکتا۔ یہ جنگ ہماری ہے، ہم ہر قیمت پر اس جنگ کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ کورونا نے ثابت کر دیا ہے کہ قوموں کو جنگیں صرف اسلحہ نہیں بلکہ اس کے درست اور عوامی مفاد کے فیصلے ہی جتوا سکتے ہیں۔ اب یہ بھارت پر منحصر ہے کہ وہ شکست و ریخت کی راہ اپناتا ہے یا بقا